لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. الحمد لله رب العالمين وبارك خلائق أجمعين. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. صلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين. سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولانا ومولا ثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين. امام الحرمين صاحب قاب قوسين جد الحسن والحسين ابي القاسم محمد صلى الله على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد قال الله الحكيم في القرآن المجيد وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. صلوات گرامی قدر مومنین اور حاضرین مجلس، قرآن مجید کی سورہ ہے سورہ منافقون. ظاہر ہے کہ سورہ تو منافقین کے لیے تھا اور ہے، لیکن یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے اس میں منافق کی بات نہیں ہے، اس میں مومنین کی بات ہے. اور ارشاد ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے. یعنی اب ایمان لانا نہیں ہے، آپ کا کام پورا ہو چکا ہے، ایمان لا چکے ہیں آپ. اللہ کی وحدانیت، انبیاء کی بعثت، خدا کی عدالت، ائمہ کی امامت اور قیامت کا آپ کو یقین ہے. ظاہر ہے کہ اس کے بارے میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ کس کو کتنا یقین ہے، کیونکہ ہمارے اور آپ کے پاس کوئی ایسا آلہ نہیں ہے، کوئی ایسی مشین نہیں ہے جو کسی کے بارے میں کچھ بتایا جا سکے کہ ہم دل پہ لگا کے بتا دیں کہ 40% اس نے علی کو مانا، 50 رسول کو، 10% قیامت کو یقین. ایسا نہیں، ایسا نہیں ہمارے پاس. آدمی نے زبان سے کہہ دیا، انسان نے زبان سے کہہ دیا، ہمارے لیے کافی ہے. اب نہیں وہ کر رہا ہے تو ہو جانے گا، اس کا خدا جانے گا، اس پہ ہمیں اور آپ کو حکم لگانے کا کوئی حق نہیں ہے. تو اے لوگوں جو ایمان لا چکے، اب تم ایمان لا چکے ہو، بس یہیں سے بات تھوڑی سی فاصلے والی ہے کہ جو اصول دین کو 3 مانتے ہیں وہ
مسلمان ہوتے ہیں اور جو 5 مانتے ہیں وہ مومن ہوتے ہیں۔ سیدھی سی بات ہے بالکل، کیونکہ عام مسلمانوں کے اگر آپ اصول دین دیکھیں گے تو ان کے یہاں توحید ہے، عدل نہیں ہے، نبوت ہے، امامت نہیں ہے، قیامت ہے۔ اب انہوں نے جو اپنے اصول دین بنائے ہیں اس میں کہیں پہ انہوں نے زکوٰۃ کو لکھ دیا، کہیں پر نماز کو لکھ دیا، لیکن وہ امامت اور عدالت الہی کے قائل نہیں۔ تو بہرحال ٹھیک ہے، اللہ کو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں، مسلمان ہیں، لیکن ہمارے کیا معاملہ؟ خدا کا شکر ہے کہ ہم اپنے ایمان کو اس وقت تک مکمل نہیں سمجھتے جب تک علی کی ولایت کا اقرار نہ کریں۔ صلوات بھیجیے آپ حضرات۔ تو اب مسلمانوں سے اللہ نہیں کہہ رہا ہے، مومنین سے کہہ رہا ہے، آپ سے کہہ رہا ہے۔ تو یہ تو بات مضبوط ہے کہ ماشاءاللہ سے عقائد کی منزل آپ کی مضبوط ہے، آپ اصول دین کو 5 مانتے ہیں، علی کی ولایت کے آپ مقر ہیں، یعنی اقرار کرنے والے ہیں، یہ سب آپ کے پاس اللہ نے نعمتیں دی ہیں۔ تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم، دیکھ کتنی فطری بات اللہ نے کہی ہے، اللہ اکبر، کہ مال اور اولاد کی محبت، دیکھ کتنی سامنے کی بات ہے کہ کہیں مال اور اولاد کی محبت تمہیں ذکر الہی سے دور نہ کر دے، منحرف نہ کر دے۔ بھئی اللہ کچھ اور کہہ سکتا تھا کہ کاروبار یا مال، زمین و جائیداد، یہ بھی کہہ سکتا تھا؟ نہیں کہہ سکتا۔ میں جو یہ کہہ سکتا وہ یہ بھی کہہ سکتا تھا، کوئی پابندی تو تھی نہیں کہ وہاں پابندی لگی ہو نہیں یہ آپ نہیں کہہ سکتے ہیں، یہ تو ہم لوگوں کے لیے ہے، اس کے لیے تو نہیں ہے۔ وہ کہہ رہا ہے اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہیں کہ مال اور اولاد کی محبتیں تمہیں ذکر الہی سے دور نہ۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو ایسا کرے گا فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، وہ گھاٹا اٹھانے والوں میں ہو جائے۔ دیکھیے اللہ ہمارے اور آپ کے بارے میں جتنا اللہ جانتا کوئی نہیں جانتا۔ جتنے بھی دعوے دھکے کوئی کرے وہ سب جھوٹے ہیں، کہ وہ قریب ہیں، وہ ان کے دوست ہیں، ان سے بہت ملگت ہے، وہ ان کے شوہر ہیں، وہ ان کی اہلیہ ہیں۔ نہ شوہر کو کچھ معلوم، نہ اہلیہ کو کچھ معلوم، کسی کو کچھ نہیں ہوا۔ سب قریب ہیں پھر بھی دور ہیں، وہ دور ہے لیکن سب سے قریب ہے۔ صلوات بھیجیے آپ۔ وہ دور ہے سب سے قریب ہے، کیونکہ اس نے قرآن مجید میں جناب رسالت مآب سے کہا ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کتنی بڑی بات ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اللہ کہہ رہا ہے کہ محمد جب میرے بندے تم سے میرے بارے، انی مانے مجھ سے میرے بارے میں سوال کریں تو کہہ دینا فَإِنِّي قَرِيب، میں بندوں سے قریب ہوں۔ اب دیکھیں چلیے ٹھیک ہے، قربت ہو گئی، آپ قریب، اللہ کہہ رہا ہے میں قریب ہوں۔ کتنا قریب ہوں کہ جب وہ مجھے پکارتے ہیں تو میں ان کی آواز سنتا ہوں، جب وہ دعا کرتے ہیں میں ان کی دعا کو قبول کرتا ہوں، اتنا قریب ہوں۔ اس کے بعد کیا کہا اس نے کہا میں اتنا قریب ہوں جیسے شہر اگے گردن، اس سے زیادہ قریب کون ہوگا بھیا؟ صلوات بھیجیے آپ۔ اب اس سے زیادہ تو بھائی قریب مجھے تو نہیں معلوم، اگر کوئی ہو تو شاید آپ بتا دیں کہ مولانا صاحب فلاں صاحب قریب ہیں، کوئی نہیں قریب، اللہ قریب۔ اب ظاہر ہے قریب تو ہے ہی ہے، ہمارا اور آپ کا جو معاملہ ہے، ہمارا پروڈکشن ہے نا، اسی کے ہاتھ میں، وہیں سے آپ بن کے آئے ہیں۔ ہاں یہ آپ سمجھیں، وہیں سے بھیجا گیا آپ کو، ساری چیزیں، سارے جو آپ کے معاملے ہیں سب وہیں سے طے ہوئے اور وہ اس نے آپ کو بھیج دیا۔ تو ظاہر سی بات ہے جس کمپنی کا آدمی بننا ہوگا کمپنی والا زیادہ بتائے گا یا بیچنے والا؟ صلوات بھیجیے آپ۔ بھائی آپ آج موبائل کا دور ہے آج کل، اور آپ کا بہترین اور کسی اچھی کمپنی کا ہے، ویوو کا ہے، ریلائنس کا ہے، یا اس کا کہا جائے ایپل کا ہے، آپ دوسرے پاس بنانے کے لیے گئے، اس نے فوراً کہہ دیا کہ دیکھیے آپ ہم سے نہ بنوائیے، اسے کمپنی میں بھیجیے، کہ جتنی چیزیں کمپنی میں ہیں وہ یہاں ہمارے پاس نہیں، آپ اسے لے جائیے۔ تو جب ہم اسی کمپنی کے ہیں تو جتنے اچھے حالات میرے وہ جانتا ہے، کوئی نہیں جانتا۔ دیکھیے اگر ہمارے مزاج سے واقف نہ ہوتا تو اللہ یہ تھوڑی نہ کہتا کہ مال اور اولاد، اسی پہ پوری دنیا الجھی ہوئی ہے۔ صلوات بھیجیے بابا، پوری دنیا
پوری دنیا اسی پہ الجھی ہوئی ہے کہ مال اور اولاد، مگر یہ بات کیا ہے، یہ ایسی دونوں باتیں ہیں ان میں کوئی دوام نہیں ہے، نہ مال ساتھ جائے گی نہ اولاد ساتھ جائے گی، سب یہیں چھوٹ جائے گا، ہے نہیں؟ تو اب رہی اولاد، دیکھیے مال کی تو بات نہیں، اور یہ بھی آپ یاد رکھیے گا، مال بے شک دیکھیے ہر آدمی کی ضرورتیں ہیں، اور ضرورتیں پوری کیسے کرے گا؟ اگر کوئی اس کا توڑ ہو، کوئی آپ کے پاس جناب راستہ ہو تو ہمیں بتا، ہو سکتا ہے میرے پاس دعویٰ تو نہیں کہ سب کچھ مجھے معلوم ہی ہو، اگر آپ کے پاس کوئی ایسی چیز ہو کہ آپ کہہ سکتے ہیں مولانا صاحب دیکھیے یہ ہے ہمارے پاس، یہ فارمولہ آپ اس پہ فالو کریں، آپ اس کے اوپر عمل کریں، انشاءاللہ مال ہی مال آئے گا۔ مال ہر ایک کی ضرورت ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ بھئی انسان اپنا پریوار پالے گا، اپنے خاندان کی اس کفالت کر رہا ہے، بال بچوں کو ہے، کھانا کھائے گا، اپنے اہل و عیال کی ذمہ داریاں قبول کی ہیں، اپنے بچوں کو پڑھوائے گا، اپنے لیے رہنے کا مکان بنوائے گا، جو عزت کی چیزیں ہیں وہ اس کے پاس ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ اس کے لیے تو مال چاہیے، بے شک مال ہونا چاہیے، لیکن اب ایسا نہ ہو کہ مال ایسا ہوس پڑ جائے کہ قربان دین دھرم چلا جا رہا ہے، صلوات بھیجیے آباد، وہ مال نہیں چاہیے، وہ مال بھائی نہیں سمجھ میں، ٹھیک ہے آپ کا معذر، ہر آدمی چاہتا، ہم اس سے بھی نہیں انکار کہ عیش کی زندگی بے شک ہونا چاہیے، بھئی آپ محنت کریں، کاروبار اچھا ہو، اچھی ملازمت کریں، عیش کیجئے آرام سے، ٹاٹ دے، بھئی کیا ہے، وہی اللہ ہمیں اتنا دیے ہوئے، آپ ہمارے سارے اخبارات کاغذات چیک کر لیجئے، ہماری آمدنی چیک کر لیجئے، اس میں یہ بھی دیکھیے خمس بھی نکلا ہوا ہے، اور اتنا میرے پاس اتنے کھانے ہیں، یہ بیواؤں کی پینشن بھی جاتی، اس کے بعد بظاہر میرا حق ہے کہ ہم تو سکون کی زندگی گزاریں گے، لیکن اب یہ نہیں کہ مال کمانے کے چکر میں رمضان کے دن ہو آدمی مندر میں کھڑا ہو، صلوات بھیجیے، یہ کہاں لکھا؟ بھئی یہ کون سی بات ہے؟ مال کمائیے، بالکل کمائیے، منع تھوڑے نہ کیے، آپ خوب کمائیے، میں ڈھیر لگا دیجیے آپ مال کا، ہم یہ بھی نہیں کہیں گے کہ آپ لٹا دیجیے، نہ لٹائیے بھی نہیں، یہ کوئی بات نہیں ہے، مال ہر آدمی کماتا ہے، کما نہیں رہے تو خرچے چلا کیسے لگا، بھیک مانگ رہا ہے، صلوات بھیجیے ذریعہ اچھا ہونا چاہیے، محنت کا ہونا چاہیے، بالکل بالکل آپ کا حق ہے، بھئی آپ نے محنت کی ہے ماشاءاللہ، تو آپ نہیں آرام کریں تو ہم آرام کریں گے، تو یہ تو بالکل اچھی بات ہے مال کو، اور یہ بھی ہے کہ انسان ظاہر سی بات ہے مال کمائے، لیکن خدا کو یاد رکھے، کیونکہ دیکھیے یاد رکھیے گا کہ انسان، اللہ اکبر، کیا بھائی یہ بات ہے، خدا کو یاد رکھے گا، خدا اس کو یاد رکھے گا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں، سیدھی سیدھی بات، قرآن کی آیت ہے کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں۔ اب تمامی نعمتیں اس نے انڈھیلی اور آپ اسی سے بھولے ہوئے ہیں، تو یہ تو بات نہیں اچھی ہے، کھیت باپ کے، مکان باپ کا، فن باپ کا، زیور اماں کا، چاندی سونا سب ملا، لیکن جب تیجا 40 میں آیا، اماں کچھ سوچ رہا محلے کوئی پڑھوا دیں، صلوات بھیجیے آباد، جس نے دیا کم ہے اتنا تو لحاظ رکھو، میں اتنا محلے والے کہہ رہے ہیں میں مکان بنا، ہم لوگوں کے سامنے بنا، بھیا بڑی محنت سے مرحوم نے بنوایا تھا، تو یہ کوئی بات نہیں، ساری نعمتیں والدین دیں، ہم ان کا نہ کریں، ساری نعمتیں خدا دیں، اس کو بھول جائیں نہیں۔ اب آئیے دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ قرآن نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد اپنی تعریف کی اللہ نے کہ فتبارک اللہ احسن الخالقین، بابرکت ہے وہ اللہ جس نے جو بہترین پیدا کرنے والا، اس انسان کو اشرف مخلوقات بنایا، بہت منزلت ہے اس کی، اس میں کوئی دو رائے نہیں، لیکن اسی انسان کی برائی بھی بہت کی، اگر اس نے اس انسان کی تعریف کی ہے تو اس انسان کی برائی بھی بہت ہے، کبھی کہا کہ یہ اس کو آواز دو یہ تمہاری سنے گا نہیں، یہ چوپائے ہے، یعنی چار پاؤں والے جانور چوپائے، قرآن کہہ رہا ہے یہ چوپائے سے بھی بدتر ہے، کبھی کہہ رہا ہے کہ یہ بہت کمزور ہے، کبھی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جلد باز ہے، کبھی یہ کہہ رہا ہے کہ ناشکرا ہے، یہ ناشکرا بھی ہے، خود ہی نے بنایا ہے، اور ساری حرکتیں جو ان کی ہماری اور آپ کی بتا بھی دی، یہ ناشکرا بھی ہے، کمزور بھی ہے، جلد باز بھی ہے، اور جانوروں سے بھی کبھی بدتر ہو جاتا ہے اس کا، اور اگر بدتر نہیں ہوتا تو پھر آپ سے میں سوال کروں گا، یہ اخباروں میں کیوں آتا نیوز میں کہ آج انسانیت پھر شرمندہ ہوئی، شرمندہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ جانوروں سے بدتر ہوا، صلوات بھیجیے آواز، ہے نہیں؟ اب یہ ہوتا یہ ہے کہ جب اللہ آتا جب تک نہیں دیتا ہے
مار خوش آمدیں پوا دگار دے دے میرے اللہ دے دے، سب کچھ دے دیا، اب اس نے دے دیا۔ مار ہم نے تو وہ منظر دیکھتے ہیں، ہم دیکھتے رہتے ہیں، بہرحال ٹھیک ٹھاک تجربہ ہے۔ درگاہ میں لوگ اتنا جاتے ہیں جب تک معاملہ طے نہیں ہوتا، وہ فرائرے لگے پٹکے سر پہ رکھ لیتے ہیں، گھنٹوں کھڑے ہیں الحمد للہ، بس مولا دے دیجیے۔ اذانے بھی دیے دے رہے ہیں، اقامت بھی کہے دے رہے ہیں، اور ادھر مولا نے دیا، ادھر گھوم کے نہیں دیکھا۔ اب ان سے کہیے آتے نہیں، ٹائم کہاں ہے؟ صلوات بھیجیے آپ بتا۔ ہم نام فتح تک بتا سکتے ہیں، لیکن بہرحال کیا ضرورت ہے، خوب معلوم ہے ہمیں آج کا جانا آنا ہے، ایک زمانہ ہو گیا 3 دشک سے اوپر کا معاملہ ہے۔ تو اب اندازہ کیجیے گا جب تک نہیں بنتی ہے اسی طریقے سے جناب رسالت امام محمد مصطفیٰ کہ ایک صحابی تھے، وہ تو آپ جانتے ہیں کہ رسول کے ساتھ بہت سے وہ بیچارے تھے جو پردیسی تھے، گھر بھی نہیں تھا، تو رسول اعظم نے ایک جگہ بنا رکھی تھی مسجد میں، مسجد نبوی، اس کا نام تھا چبوترہ صفہ۔ تو اس چبوترہ صفہ کے اوپر سایہ لگا، سائبان کر دیا گیا تھا کہ نہ گھر ہے نہ بار ہے نہ کوئی ہے، بیچارے رہتے تھے غریب لوگ۔ اس میں ایک سعد نام کا رسول کا چاہنے والا تھا، غور فرمائیے۔ اور رسول جب دیکھتے بیچارہ بیٹھا ہوا ہے، کبھی کام کے گیا تو مل گیا۔ بھائی اس زمانے میں اتنی آبادیاں تو تھی نہیں کہ یہ کام ہو وہ کام ہو، بلڈنگیں بن رہی ہیں اور یہ بن رہا ہے، وہاں لگے کہاں، آپ سے 1400 سال پہلے ہے نہیں۔ تو وہ بیچارہ کام ملا تو ملا، کتنے دن بیٹھا۔ تو رسول جب اسے دیکھتے تھے کہتے سعد اللہ نے دیا تو میں تمہیں دوں گا ضرور، یہ کہتے تھے، اکثر یہی کہتے تھے، اے سعد پریشان نہ ہونا، اللہ نے دیا تو میں دوں گا ضرور۔ ایک دن رسالت امام مسجد بیٹھے تھے، جبریل آئے، کہا اللہ کے نبی آپ کو سعد سے محبت بہت ہے۔ کہا ہاں بھیا، کیوں نہیں، آپ اس سے بار بار وعدے کرتے ہیں کہ اللہ نے دیا تو دوں گا۔ کہاں؟ کہا یہ لیجئے 2 درہم اللہ نے بھیجے اور اس کو دے دیجئے 2 درہم۔ تو رسول اعظم نے ہاں بالکل دے دیں، کیا کہنا۔ بلوایا بھائی سعد، کہا جی سرکار، کہ بھائی یہ 2 درہم ہے کہ ایسے کچھ کاروبار کر پا، کہاں سرکار کر لوں گا 2 درہم خدا کے خزانے کے رسول کے ہاتھ سے، صلوات بھیجیے آپ خدا کے خزانے کے رسول کے ہاتھ سے، ہمیں کیسے بابرکت ہوں گے۔ اب کاروبار شروع ہوا، چھوٹا کاروبار بڑھا۔ پہلے یوں ہی بیٹھتے سناٹے میں، پھر اپنا کمٹی رکھ لی مسجد نبوی کے باہر، اب اس میں اور اضافہ، اس کے بعد اور لے لیے، باہر چلے گئے، ریوڑ بن گیا، دودھ کاروبار بڑھیا ہو گیا۔ اب وہاں پہلے 1 نماز چھوٹی، پھر 2 چھوٹی، پھر 3 چھوٹی، پھر جمعہ رہ گیا، اب کبھی کبھی جمعہ چھوٹنے لگا۔ اب ظاہر سی بات ہے مال آ رہا ہے، تو کسی صورت سے رسالت ماب نے دیکھا میں یہ تو اب آتے ہی نہیں، اور بہت ایک دن بیٹھے تھے رسول اعظم، ان کو اچھا نہیں لگا، بلوایا سعد کا، سعد بھائی اب تم آتے نہیں ہو، نماز کے وقت باہر بھی بیٹھے رہتے سنتے ہیں، تب بھی نہیں آتے ہو۔ کہ اللہ کے نبی کیا بتایا جائے، جب وہ نماز کا وقت ہوتا ہے کوئی پارٹی آتی ہے، کسی سے کچھ لینا ہے، کسی کو کچھ دینا ہے، بعد میں آپ کے پڑھ لیتے ہیں۔ اچھا اچھا اچھا، اور کبھی کبھی وہاں چلا جاتا ہوں ذرا مدینے سے باہر تو آ نہیں پاتا ہوں، جمعہ بھی چھوٹنے لگا ہے، اب کیا کیا جائے۔ رسول مسکرائے دیکھے، تو بیچارے بیٹھے رسول ایک دن سناٹے میں اکیلے تھے، بہت سوچ رہے تھے سعد کے بارے میں۔ جبریل پھر آئے، کہا اللہ کے نبی کیا آپ سوچ رہے ہیں سعد کے بارے میں، تو بہت چاہنے والا سعد۔ کہاں چاہنے والا تو تھا بہت، میں نے وعدے بھی کیے تھے۔ کہ اب کیا محسوس کرتے ہیں، یہ بتائیے پہلی والی زندگی اچھی تھی یا اب کی، کون سی چاہتے ہیں آپ؟ کہا بھیا پہلی والی بڑھیا تھی، کم سے کم بس میں بیٹھتا تھا، نمازیں پڑھتا تھا، تو کیا ہو جائے۔ کہا کچھ نہ کیجیے، جو آپ نے 2 درہم لیے دیے وہ واپس لے لیجیے۔ صحابی کو بھیجا، سعد ذرا وہ درہم دونوں واپس، ارے کہنا 2 کی کیا بات ہے، 200 لے لیں، اللہ کا دیا بہت کچھ ہے۔ تو جناب رسالت میں آپ نے کہا ان سے کو 200 کی ضرورت نہیں ہے، 2 دے دے، جو دیے تھے وہی مانگ رہا ہوں، اس کے علاوہ نہیں مانگ رہا۔ تو وہ درہم واپس آ گئے۔ انہیں کیا پتا سعد کو،
یہ رسول کی برکتیں ہیں. یہاں ان ہاتھوں پہ گونگے پتھر بولتے ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ، اور اللہ کے خزانے کا. اب جو واپس آ گئے تو برکت کہاں رہی؟ تو برکت ہم اسی لیے دعا کرو کہ پروردگار بہت نہ دے، کم دے، برکت والا دے. صلوات ہے جی آواز. کیا کریں میں بہت مل یا پروردگار بہت دے تو دل بھی دے. اگر ساتھ میں دوسروں کی مدد ہوتی رہے، گاڑی چلتی ہے، وہ دل چھوٹا ہو جاتا ہے. جو اللہ بڑھاتا جاتا وہ دل چھوٹا. یہ بڑی مصیبت کی بات. اب میں تمام چیزیں نہیں پڑھ سکتا، پڑھنے کے لیے تو بہت کچھ پڑھنے کو ہے. ہاں کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے. موضوع چھوڑوں گا آخر تک یہی پڑھتا رہوں، اب میں کہیں جانا نہیں پڑے گا ہمیں دور. تو معاملات یہ اللہ دے، پروردگار ہر مومن کو دے، بہت دے. ابھی بھی اب دو جملے. اگر انسان ایماندار ہے، مومن ہے، خیال رکھتا ہے، اسے معلوم ہے کہ ہمارا پیسہ جو ہے کسی مومن کے کام آنا چاہیے، تو یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے، نعمت ہے. عالم دین کے متعلق لکھا ہے کہ ان کے پاس بہت کچھ اللہ نے دیا تھا، اور اللہ دینے کے بعد ان کے ویسے ہی ضبطیات تھے، بڑے ٹھاٹتے رہتے تھے. ان کا ایک شاگرد تھا، اس کو یہ بات اچھی نہیں لگتی تھی. وہ کہتا تھا کہ عالم کی یہ شایان شان نہیں جتنی شاہانہ زندگی گزار رہے ہیں، لیکن بحث نہیں کرتا. کہتا تھا بحث اس لیے نہیں کرتا، دلی میں سوچتا تھا کہ وہ ہمیں سمجھا دیں، میں بول پاؤں گا نہیں، خاموش رہتا تھا. اللہ اکبر. گاڑی چلتی رہی، سب کچھ ہوتا رہا، سب کچھ ہوتا رہا. اب زندہ تو کسی ایک کو رہنا، ایک کو مرنا، یہ تو آپ سے دنیا کا کھیل ہے. یہاں یہ جتنے سب بیٹھے ہیں یہ سب عاقبت کے بورے نہیں ڈھکیلیں گے. نمبر سب کا لگا ہے، وہاں سے اوکے ہوگا. اب تو پاسپورٹ پہلے آتا، انکوائری بعد میں ہوتی. صلوات بھیجیے آباد. پاسپورٹ پہنچنے کے 5-7 دن بعد آتا، جب لوگ بھول جاتے ہیں. اب کیوں آئے ہیں؟ کا پاسپورٹ بنا ہے بھائی. جب آدمی پاسپورٹ پہنچ گیا اس کو معلوم ہو گیا. اب کیوں آئے؟ ارے کہا انکوائری ہوگی بھائی، پاسپورٹ تو پہنچ گیا ہے. کہا نہیں ہونا ہے. تو سب ہم لوگ لائن سے بیٹھے ہیں، کسی کچھ پتہ تھوڑی نہ ہے کہ ادھر کا کھٹکا کب دبے، ادھر کا بلف کب بجھے. صلوات بھیجیے آواز آئے. تو تیاری بھیا مضبوطی سے رکھو. ہاں تیاری رکھے رہو، لکھے رہو کس سے کیا لینا ہے، کس سے کیا دینا ہے. برا من نہ مانو، بڑے ہو چاہے جوان ہو، اس سے کیا ہے. کیا جوان نہیں مرتے؟ اما وہ مر جاتا ہے بچہ جو منتوں سے پیدا ہوتا، نہ ماں نے دیکھا بچے کو، چھوٹی سی میت باپ لیے چلا جا رہا ہے. کہا صاحبزادے پیدا ہوئے تو ان کا انتقال ہو گیا. تو یہ گھر میں جو پنجرے کے اندر طوطا رہتا ہے وہ مر جاتا ہے، دروازے پہ جو بکری کا بچہ بندھا ہوتا ہے وہ مر جاتا ہے. مرتے تو سبھی ہیں، اس میں کون سے ماں ڈرنے کی بات ہے. نہیں تیاری رکھو، بتا دو دلہن کو اپنی کہ بھئی یہ لینا ہے، یہ دینا ہے. وہاں ان کو دیے ہیں، اسے لینا ہے، وہاں کے میں ان کا قرض دار ہوں، تاکہ بیچاری کو جو کہیں سے کچھ ملے تو وہ آپ کے قرضیں ادا کر دے، اگر خدا نہ خواستہ قرض دار ہو. ورنہ پھنس جائے گا معاملہ ہو جائے گا ٹیڑھا. اس لیے کہ گھر والوں کو پتہ نہیں، آپ تو چپکے سے چلے گئے اور وصیت نامہ کوئی ہے نہیں. تو جھنجھٹ والی بات، وہاں آپ کھڑے ہوئے پریشان حال، کوئی پوچھنے والا نہیں. یہاں تو بڑے رونے مل جائیں گے، وہاں یہ بھی نہ ملے گا. صلوات بھیجیے آواز. تو ساری برکتیں جناب. تو وہ عالم دین تھے بیچارہ. اس کے بعد وقت گزرا، حالات بدلے، ان کی عمر آئی، ان کا انتقال ہو گیا. جب انتقال ہو گیا تو اس نے ان کے خواب میں دیکھا اپنے استاد کو. استاد خواب میں ہے، بلکہ یوں کہا جائے کہ میں پہلی عرض کر دوں کہ ایک مقروض کا قرضہ انہیں نے ادا کرا ہے. جب اسے مارا جا رہا تھا تو وہ بیچارے اترے کہ بھائی اس کو مار کیوں رہے؟ کہنے کہ یہ میرا قرض دار ہے. عالم دین سے کہا تو انہوں نے بھائی قرضہ ہی تو ادا ہونا ہے، آدمی کو مار کیوں رہے ہو؟ تو اس سے پوچھا، اس نے بھائی میرے پاس پیسے ابھی نہیں ہیں. دونوں کو اس کو لے گا تو آؤ. جو قارض ہے اس سے بھی کہا، جو مقروض ہے اس سے بھی کہا آؤ. اپنے گھر بیٹا کتنے پیسے ہیں؟ کہ اتنے پیسے دینا ہے. 4000 یا 2000 جو بھی درہم تھے انہوں نے دے دیے تھے اس مقروض کو. اب جب یہ خواب میں آیا، سنیے گا میرے عزیزوں،
خواب میں آیا، ملاقات ہوئی، شاگرد کی، استاد کا تو انتقال ہو گیا۔ انہوں نے کہا بیٹا ہمیں آج بھی یاد ہے کہ تمہیں ہماری شاہانی زندگی اور ہماری دولت پہ بڑا اعتراض تھا، لیکن تم نے کبھی منہ سے نہیں کہا۔ میں نے بھی لحاظ اس بات کا رکھا کہ بھائی ظاہر سی بات شاگرد اور استاد میں کون سی بات ہوگی، لیکن یہی سمجھ لو کہ میں جتنے بھی نیک اعمال لے کے گیا وہ کوئی قبول نہیں ہوئے، مگر یہ جو قرضہ میں نے ادا کرایا تھا وہی قبول ہوا ہے، جس کی وجہ سے مجھے آسانی ملی ہے۔ اب اگر یہ بتاؤ میرے پاس پیسے نہ ہوتے تو میں قرضہ کیسے ادا کراتا؟ صلوات بھیجیے آواز آ۔ اب یہ جو بات ایک صبر، پھر دیکھیے بات بڑھے گی، ایک بات ابھر کے یہ آتی ہے کہ علم ہو، علم ہے ٹھیک ہونا چاہیے، علم حاصل کرنا چاہیے۔ ایک بات یہ آتی غربت دور ہو، بھئی علم کا تو حساب بنایا جا سکتا ہے اسکول کے حساب سے کہ کچھ کم پیسے والے اسکول، کچھ بڑے پیسے، کچھ ادھر ادھر کر کے، لیکن غربت کیسے دور ہو؟ اس کا کوئی فارمولہ پورے مجمع سے میں کہہ رہا ہوں، اگر آپ کے پاس ہو کوئی فارمولہ کہ غربت دور ہو، کیسے دور ہوگی؟ ہے کوئی فارمولہ؟ بھئی محنت آدمی کر رہا ہے، جو آدمی 8 گھنٹے 12 گھنٹے نفرے اڈے کے نیچے بیٹھا ہے تو محنت تو ہے ہی، باہر تماشا تھوڑی نا ہے۔ 8 گھنٹے کسی کو بیٹھا دے دم نکل جائے گا اس کا، لگاتار بیٹھنا معمولی بات ہے۔ 8 گھنٹے 12 گھنٹے وہ بیٹھا اڈے کے پاس، آنکھوں کا تیل نکالے دے رہا، جھلمل جھلمل ہو رہا، اتنی لائٹیں پڑ رہی ہیں، اور وہ بیچارہ سیے جا رہا، کیسے غربت دور ہو گئی؟ کوئی ہے؟ اچھا میرا مجمع معاف فرمائے گا، سبھی لوگ مجھے معاف فرمائیں گے، ہم یہ چاہنے نہیں، ہم چاہتے نہیں کہ یہ جو میرا غریب بھائی ہے، جو ہمارا اپنا عزیز سگائی کے وہ پارٹی اسے نہ مل جائے، آپ چھپاتے ہیں، ہاں آپ راستے پہ تو جانے دیتے نہیں، آپ ڈرتے ہیں، آپ کو اللہ پہ بھروسہ نہیں، آپ کو اس دکاندار پہ بھروسہ ہے۔ صلوات بھیجیے آبادات۔ آپ راستے اسے بتاتے نہیں، ہاں آپ راستے نہیں بتاتے کبھی اس کو، اگر وہ پوچھے گا نہیں میں جھوٹ بولتے، بہت جھوٹ بولتے، اور جھوٹ کی روزی پہ کہتے برکت ہو جائے۔ صلوات بھیجیے آبادات۔ کیسے ہو جائے گی؟ اچھا بڑی مچھلی کبھی چھوٹی زندہ، وقت سے منہ کھولا سڑک سے اندر، بڑے ویسے بھی نہیں زندہ رہنے دیتے چھوٹے کو، یہ کیا ہے؟ غربت کیسے دور ہوگی؟ بھئی ہم چاہتے نہیں، ہم نہیں چاہتے، وہ ہماری دلہن نے کہہ رکھا بتائیے گا نہیں، ہاں ورنہ یہ دیورانی لکھپتی نہیں ہو جائیں گی۔ صلوات بھیجیے آبادات۔ کوئی نہیں چاہے اتنے بڑے مجمع فرش اعضاء پہ بیٹھے اپنے دل کی کیفیت معلوم کر لینا، اگر غلط کہہ رہا ہوں تب ہوں، کوئی نہیں بتاتا ہے، وہ چاہتا ہی نہیں کہ یہ، تو پھر بھیا جب کوئی چاہے گا نہیں تو غربت دور کیسے ہوگی؟ کیا خالی ہم ممبر پر سے پڑھ دیں گے اسٹیج پہ غربت دور کیجئے، میں کیسے دور ہو جائے گی بھائی؟ کوئی کا توڑ، کوئی کا سوتر، اس کا فارمولہ کیسے دور؟ محنت کر رہا ہے وہ، اب ظاہر سی بات گھوڑا تو نہیں، بیل تو ہے نہیں کہ جھوٹا رہے گا، میں گھوڑا بھی آخر میں تھک کے باندھا ہی جاتا ہے، وہ اگر دوڑا تو ایک دن گر جاتا، ہم نے خود دیکھا۔ صلوات بھیجیے آبادات۔ تو دیکھیے یہ یاد رکھیے گا، جب تک ہم ایک دوسرے کا لحاظ نہیں کریں گے، ہمارے دلوں میں آپ کی محبت نہیں پیدا ہوگی، اس وقت تک کچھ نہیں ہوگا۔ مولا نے فرما دیا ہے، علی نے کہا ہے، ہمارے جیسے گناہگار لوگوں نے نہیں کہا ہے کہ جب تم کہیں دولتیں جمع ہوتے دیکھنا، سمجھ لینا وہیں کہیں قریب حقدار کا حق دفن کیا گیا۔ بس سیدھی بات ہے۔ صلوات بھیجیے آبادات۔ ہم بہت دور نہیں جا کے میں بتائیں گے پکا بات، کیونکہ کبھی اللہ کا شکر ہائیں بائیں شائیں باتیں نہیں کرتا میں۔ خالی ایک مرتبہ جب گروہ جمع کیے گئے تھے پیسے والے کہ بھئی کوئی، تو اس پہ بہت سے لوگ خالی نکال مار گئے، میں گھر میں آ کے بتایا عورتوں نے اختلاف کیا شوہر سے، یہ کہاں وعدہ کر لیا آپ نے؟ تو یہ ہر آدمی تو چاہتا ہے ہمارا عیش، تو بھیا کچھ کرنے کے لیے ہر آدمی تعریفیں بہت کرتا خمینی صاحب کی، ہاں بہت عمدہ انقلاب لیا اور کیا لیا ہے، دنیا کے باتیں بتاتا، مگر ان کی جیسی قربانی نہ دے پائے گا۔ قربانی تو مراد خالی اولاد نہیں، یوں ہی بتا دوں جلدی سے، جب دنیا سے وہ گئے ان کا وصیت نامہ پڑھیے پورا، ان کی ذاتی ملکیت کے 2 قالین تھے صرف، اور انہوں نے کہا یہ جو
سامان ہے گھر میں، یہ میرے بیٹے احمد خمینی زندہ تھے اس زمانے میں، ان کا ہے، یہ خالی ہمارے دو اپنے ہیں۔ مکان جو تھا وہ میرے والد کا تھا، اس میں میرے بڑے بھائی سید مرتضیٰ اللہ خاندان جو تھے یہ پسندیدہ انہوں کہا جاتا تھا، وہ مکان آدھا ان کا ہے، آدھا جو میرا مکان بچا ہے وہ میں نے گورنمنٹ آف ایران کو دے دیا ہے، میرا ہے ہی نہیں۔ اس نے اپنا مکان گورنمنٹ آف انڈیا کو دے دیا۔ مومنین اس بات پہ راضی نہیں ہیں کسی اسکول کسی مدرسے کے لیے ہم کچھ دے دیں، کیونکہ آپ کہا ہی، اگر آپ غور فرمائیے، اگر آپ کی اس چھت کے نیچے دو لوگ دین پڑھ گئے یا دنیا پڑھ گئے اور کچھ ہو گئے تو وہ آ کے کہیں گے یہی تھا جب ہم لوگ پہلے یہاں پڑھتے تھے، یہاں کی برکتیں ہمارے ساتھ ہیں، مکان تمہارا ہوگا ہم دعائیں کتنی دیں گے، صلوات بھیجیے آپ آباد۔ مگر بھیا یہ سب کوئی خالی ہاں تو کرتے ہیں، ہم پورے شہر ملت پڑھتے ہیں، اللہ کا شکر ہے، زیادہ دور اس لیے نہیں جاتے ہیں کہ وہاں جائیں گے پڑھنے گومتی نگر تو ایک پڑھ پائیں گے، یہاں 2-3 نپٹا دیں گے 4، یہ قریب جاتے ہیں۔ ہاں گومتی نگر کے لوگ تو کہتے ہیں کہ آپ نے تو ہم لوگوں کو چھوڑا ہی بیٹھا، صلوات بھیجیے آپ بتا۔ ہم کہتے ہیں بھیا تمہارے کے آنے کے معنی یہ ہے کہ ایک مجلس، ہم یہاں نوراتر میں دھکے کھاتے جائیں گے تمہاری کار سے، جانے مجھے 1.5 گھنٹہ لگ جائے گا، صلوات بھیجیے آپ بتا۔ اس لیے چھوٹے استر پہ مجلسیں پڑھتے ہیں، وہ ظاہر سی بات، دنیا بڑے ذاکر موجود ہیں وہ پڑھیں، ہم چھوٹے سے آدمی چھوٹی مجلسیں پڑھتے رہتے ہیں اپنے، ہم تو عشرے کی دورے کی مجلسیں پڑھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے چلو کیا ہے اس میں، ٹھیک ہے 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ جو بھی ہو، تو بنیاد یہ میرے بھائی پہلے دلوں میں محبت پیدا کریں تبھی مسئلہ حل ہونا، حل نہیں ہوگا کچھ، تب کہتے رہیں گے یوں ہی دنیا سمٹتی رہے گی، یہ پریشانی برقرار رہے گی جب تک ہم میں جذبے نہیں پیدا ہو، کچھ کرنے کا جذبہ نہیں ہو تو کچھ نہیں ہوگا، کچھ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ جو ہماری ذمہ داری ہے آپ ہمیں ممبر بنائیے، ہم سے یہ ہو سکتا ہے یہ لیجیے، اللہ خیر دے، سب کھڑے ہو جائیں کام ہو جائے گا۔ اور یہ یاد رکھنا دھیرے ایک آدمی ہی بھیا دور ہو پائے گا، ہر ایک کے لیے اکٹھا نہیں کر، کیونکہ ہماری ملت کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، ہم کھوجے نہیں ہیں، ہم بہرے نہیں ہیں کہ ہمارے پاس بہت پیسے، یہاں بڑی دقت ہے، بڑی قلت ہے، اسی لیے آپ نے دیکھا ہندوستان میں جلدی کوئی عالم ٹکتا نہیں ہے، وہ جانتا ہے یہ پتھر کا اچار ہے، مصیبت ہے، صلوات بھیجیے آپ بتا، یہاں کون ٹکے کمانے اس کو خدا یاد آ جاتا ہے بیچارے کو۔ تو میرے عزیزوں اللہ اکبر، لوگ کہتے ہیں اللہ کیا کہتے ہیں، اما کیا کہنا، وہاں کے ذاکر اتنا بڑھیا پڑھتے ہیں، تو وہاں بھیا 50,000 روپے مجلس ملتا بھی ہے، 1 لاکھ جو پڑھتے ہیں دھاگڑ میں 1 لاکھ روپے مجلس ہے، 1 لاکھ روپے مجلس ہے، تو ظاہر سی بات ہے جس کا ذہن بالکل مطمئن ہے، اس میں 2 آدمی بھی رکھے ہوئے کتابیں ڈھونڈ کے دے رہے، لائبریری بنی ہوئی، یہاں تو خود ہی کنواں کھودنا ہے اور خود ہی بھیا پینا، صلوات بھیجیے اب میں کیا بتاؤں، تو غربت دور ہونے کے لیے بڑی محنتیں کرنا بہر۔ تو اولاد والی بات ہے، اولاد نعمت ہے، حقیقت اولاد نعمت ہے، بہت بڑی بات ہے، اللہ ہر انسان مومن کو انشاءاللہ اولاد عطا فرمائے، نعمت ہے، جن کی آغوشیں آباد نہیں پروردگار دے، یہ بھی کوئی شرط نہیں کہ بیٹا ہے یا بیٹی، نہیں، بیٹا ہو یا بیٹی ہو، ہمیں کم سے کم سورہ فاتحہ پڑھنے والا ہو، ختم بات، اس میں کون سی ماں بحث ہے کہ بیٹی ہے بیٹا نہیں، بیٹی سے تو پھر بھی تو تھوڑا سکون ہے، بس ذرا فکر لگی رہتی، لیکن وہ زمانہ بدل گیا، اب زمانہ بہت ترقی کر گیا، اس زمانے میں میں جانتا ہوں، روز دیکھتا ہوں، اپنی قوم میں بھی دیکھا، ایسے لوگوں کی بیٹیاں ہیں، ہمارے استاد مرحوم مر گئے، اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے، ان کی 4 بیٹیاں تھیں، 1 بیٹا تھا، اور ان کے بیٹے کوئی بیٹا نہیں، ہمارے استاد بھی ہم لوگ تو بتاتے تھے کہ بھیا میری تو 4 بیٹیاں 1 بیٹا، مگر میرے بیٹے کوئی بیٹا نہیں، لیکن کیا کہنا تھا، اب ان کے بیٹے، ہماری ملاقات ہے ان سے، بیدار میرے استاد کے بیٹے ہیں، وہ میرا بہت احترام کرتے ہیں، مجھ سے بہت بڑے ہیں وہ، لیکن میں ان کا اس لیے احترام کرتا ہوں، میرے استاد کے بیٹے، میں نے پوچھا، انہوں نے کہا مولانا صاحب یہ تو ٹھیک ہے کہ میرے کوئی بیٹا نہیں، لیکن مولانا صاحب میں نے اپنی بچیوں کو اتنا پڑھایا
کہ شاید میرے بیٹے مجھے اتنا آرام نہ دے پاتے جتنا میری بیٹیوں نے آرام دی، اور اتنی بڑی بڑی تنخواہیں پاتے ہیں مولانا صاحب، بس یہ ہے کہ تعلیم و تربیت بڑھیا ہو جائے اور کوئی گھبراہٹ نہیں ہے جب قدم. اب ویسے تو میرا مقدر بھیا، اگر میرے مقدر میں خرابی کہیں سے لکھی ہے تو ہم سر کے بل کھڑے ہو جائیں گے، اچھا ہی نہیں ہو پائے گی. ورنہ بس اتنا بتانا کہ بیٹی گھر سے باہر اگر قدم نکالنا تو ہماری تو بات کی بات، اپنی عزت کا خیال رکھنا، کیونکہ کوٹھے کا گرا اٹھ جائے گا، آنکھوں کا گرا کبھی نہ اٹھ پائے گا. صلوات بھیجیے آباد یہ آ گیا، کرنا نہیں. اتنا لاجواب پڑھا تو یہ سمجھ لینا، میں آپ کو فیملیاں بتا سکتا ہوں، نام بنام بتاؤں گا کہ جہاں کی لڑکیاں ماشاء اللہ سے، اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں نا، اس لڑکیوں کے لیے رشتے نہیں مل پا رہے اتنے جاندار. بھائی جب لڑکی تنخواہ خود 1 لاکھ ہے تو وہ کاہے کے لیے وہاں 25-40 والے کے ساتھ خود ہے. ہم 1 لاکھ روپے تنخواہ معمولی بات، بھائی جیرنی ہے، کہیں یہ پڑھ رہی کہیں یہ پڑھائے، تو جتنا بیٹی نہ بیٹا، جتنا اچھا تم اس کی پرورش کر دو اتنی لاجواب تمہاری اولاد. بیٹا بیٹی سب برابر ہے. آج کی دور میں یہ ہو چکا کہ ہمیشہ سے رہا، وہ تو رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن میں آیت ہے وَإِذَا مَعُودَتُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جب وہ بیچاری بچیاں جو دفن کی گئی ہے زندہ، جب ان سے پوچھا جائے گا یہ بتاؤ کہ تمہیں کس جرم میں قتل کیا گیا. یہ تو آیت ہے قرآن کی. قرآن میں کہہ رہا ہے جیسے اس اولاد کی پرورش اچھی کر دو، بس ان کو اچھا پال دو. جب درگاہ میں جاؤ اور دعا کرو کہ مولا ہمیں بیٹا دے دے یا بیٹی دے دے، گھر کی آنگن میں کلکاریوں کی آواز آئے تو اس میں ایک دعا ضرور کرنا، مولا اگر ہمیں آپ صاحب اولاد بنائیے گا تو ہمیں صلاحیت تربیت بھی دیجیے گا، تاکہ تربیت کر کے والدین نہیں ہوتے، یہ کمہار ہوتے ہیں، کمہار ہیں. ہم نے دیکھا نہیں، کمہار مٹی ہی ہوتی، مٹی. ہمیں کس طریقے سے اپنی انگلیوں کا ہنر دکھاتا ہے، چاک وہی، ڈنڈا وہی، مٹی وہی، اور مگر اس کے بعد انگلیاں چل رہی. ہمیں کبھی گھڑا، کبھی مٹکا، کبھی بدنا، کبھی لوٹا، کبھی سکورا، ہمیں کچھ بھی سب بنا دے. انگلی دو ہی ہے، کام اتنا ہے. بس یہی ماں باپ کا کام ہے، اپنا ہنر دکھائیں، اولاد لاجواب بن جائے. صلوات بھیجیے آبادات. اور اگر یہ اچھا نکل گیا تو یہ یاد رکھنا تمہارے لیے بڑا عمدہ ہو جائے گا، بہت عمدہ ہو جائے گا، بہت خوش رہو گے، یہاں بھی خوش وہاں بھی خوش. حضرت علی علیہ السلام کے متعلق لوگ کہتے ہیں، پڑھتے ہیں، کتاب میں بھی ہوگا کہ نماز شب میں دعا کی اللہ ہمیں بیٹا دے دے. کہتے ہیں سبھی لوگ کہتے ہیں نماز شب میں دعا کی جناب عباس کے لیے جس نے کچھ نہیں مانگا اس نے. لیکن حضرت علی کا یہ قول ضرور لکھا ہے، یہ نہیں کہا کہ مولا کے پروردگار تو مجھے ایسی اولاد دے دے، بڑی بلند ہو، بلند قامت ہو، اچھے چہرے، کیوں نہیں. یہ ضرور کہا تھا کہ پروردگار عالم مجھے جو اولاد دینا وہ تیری موتی و فرما بردار ہو، اور جب میں اسے دیکھوں تو میری آنکھوں کو ٹھنڈک حاصل ہو جائے. یہ ہے علی حضرت علی کا قول. یہ تو میں دکھا دوں گا کتاب میں، اس میں تو بالکل میں نے پڑھا ہے جو میں ضرور دکھا پاؤں گا کہ یہ ضرور کہا ہے کہ پروردگار، یہ نہیں کہا کہ بہت خوبصورت ہو، بہت لمبا چوڑا، یہ ضرور کہا پروردگار عالم جو ہمیں بیٹا عطا فرمانا جو تو وہ ایسا جو تیرا موتی و فرما بردار ہو، اور جب میں اسے دیکھوں تو میری آنکھوں کو ٹھنڈک مل جائے. یہی اولاد ہوتی بھیا جو خاندان کا نام اونچا کراتی ہے، اور یہی اولاد خاندان کا نام مٹھا دیتی. اولاد انسان دے کے کہتا میں کیا لاجواب والدین ہیں، میں کیسا لاجواب پالا ہے. اوہ لوگ دیکھ کے اچھا کام اولاد کرتی ہے، نام ماں باپ کا. کیا کہنا بھی ماں باپ کا، سبحان اللہ، کیا تربیت، ایسا ہی ہونا چاہیے. ہر آدمی مثالیں پیش کرتا ہے. اور اگر خدا نخواستہ یہ اولاد گڑبڑا گئی بھیا تو یہ سمجھ لینا یہ سماج بڑا ظالم ہے. مارنے والے کا ہاتھ تو ہر آدمی پکڑ لیتا کہ کہنے والے کی زبان کوئی نہیں پکڑتا. کوئی دہن کے اندر زبان نہیں پکڑتا، خبردار جو کچھ کہا خوب کہتے ہیں آدمی. اس لیے ہمیشہ جب اپنی اولاد کو ٹھنڈے دل سے کبھی موقع ملے تو گھر کا ماحول سائلنٹ ہو، کیپ کوائٹ ہو، سکون ہو، تو بچے تو یہ ضرور کہنا بیٹا تم ہمارے میوہ دل ہو، تمہارے ذریعے سے مجھے پہچانا جائے گا. میں اپنی اولاد، اپنے والد کی
نشانی تھا، تم میری نشانی، میرے بیٹے میری بیٹی جو بھی کام کرنا ہمارا سر بلند رہے، سر جھکنے نہ، کیونکہ یہ یاد رکھنا میرے بیٹے کہ بہت مشکل ہو جاتا ہے پھر دنیا میں اگر ہماری یہ تربیت رہے گی۔ اللہ اکبر، کیا کہنا، یہ تربیت کا انداز اہل بیت نے بتایا کس طریقے سے تربیت ہونا چاہیے۔ جناب سیدہ کونین فاطمہ زہرا صلی اللہ علیہ وسلم بہت کم سن تھی جب آپ کی شہادت ہوئی، 18 سال کی تھی اور بچے بھی بہت چھوٹے تھے، ظاہر 9 سال کی عمر میں شاید عقد ہوا، تو ظاہر ہے کہ سن 3 ہجری میں جناب امام حسن کی ولادت ہوئی، سن 4 ہجری میں جناب امام حسین کی ہوئی، 6 میں جناب حضرت زینب کی ہوئی، اس کے بعد ام کلثوم۔ جناب ام کلثوم 2.5 برس کی ہوں یا 3 برس کی، یہ چھوٹے چھوٹے بچے۔ لیکن اب ذرا غور فرمائیے گا کہ اس کم سنی کے عالم میں 8 برس کے حسن، 7 برس کے حسین، 5 برس کے زینب، 2.5 یا 3 برس کے، یہ کمسینی کا عالم دیکھیے ہمیں کیسا پالا، ایسا پالا کہ بچے جوانان جنت کے سردار، اور بیٹی بعد کربلا حسین کے بعد اسلام کی جناب نشر و اشاعت کا ذریعہ، جس کا عذاب دینا۔ فاطمہ کے بعد تو ثانیہ زہرا ملی، لیکن زینب کے بعد کوئی ثانیہ زینب نہ ملی۔ یہ تربیت، اور بیٹی کو اتنا اچھا، کمسن بیٹی تھی، بہت بڑی تھوڑی تھی۔ جب شہزادی فاطمہ زہرا کی عمر 5 سال کی تھی تب جناب خدیجۃ الکبریٰ کی شہادت ہوئی تھی، اور جب جناب حضرت فاطمہ زہرا کی شہادت ہوئی جناب زینب 5 برس، اب 5 برس کی زینب تھی، سوچو۔ اور اس زینب سے اتنی باتیں کرتی تھی بیٹھ کے، فضہ نے بھی فرمایا، اسما نے بھی کہا کہ جب جناب زینب اور شہزادی فارغ ہوتی، آ میری بیٹی بیٹھ جاؤ، جناب زینب بیٹھی رہتی تھی اور بڑی محبت سے بتاتی، سارے نشے و فرح، اور یہ بھی کہتی بیٹی میرے لال زینب کربلا کے میدان میں تمہاری ماں نہیں ہو، میری بیٹی تم اپنے بھائی حسین کا خیال رکھنا، اور تمہارے بھائی حسین کو پیاس بہت لگتی ہے۔ اور بعض جگہ میں نے پڑھا ہے کہ شہزادی کرتا سیا کرتی تھی، جب فرصت ہوتی تھی سیتی تھی پھر رکھ دیتی تھی، تو کوئی پوچھتا تھا شہزادی یہ کرتا آپ سی رہی کس کو دیں گی؟ کہا یہ کرتا صرف زینب کو دوں گی، اور یہ میری زینب اسے کربلا تک لے جائے گی۔ اللہ اکبر، کیا تربیت کا انداز تھا بھائی، اللہ اکبر۔ یہ شہزادی زینب آپ کا مرتبہ بہت بلند ہے، شہزادی فاطمہ زہرا آپ کی بلندیوں تک مجھ جیسے گناہگار کی اوقات نہیں کچھ بیان کر لیں، لیکن ایک ماں وہ ہے جس نے عباس جیسا بیٹا پالا، بہت بڑی بات ہے بھیا۔ دیکھیے ہم لوگ عباس کا علم اٹھاتے ہیں اپنی جگہ پہ بہت ہے، لیکن کردار بہت بلند ہے، سوچ نہیں سکتے ہم، بہت بلند، ہمارے بس کی بات نہیں۔ آپ حالات پڑھیے، اور سن 20 ہجری کے بعد ام البنین کے ساتھ عقد ہوا، 21 میں ہوا، وہ 22 میں ہوا، 26 ہجری میں جناب عباس پیدا ہوا، 4 شعبان۔ اب آپ غور فرمائیے کہ جب حضرت علی کی شہادت ہوئی عباس 14 برس کے تھے، امام حسن کی شہادت ہوئی 24 برس کے تھے، اور جب کربلا میں آئے تو 34 برس کے تھے، اور اتنا بہادر بیٹا اللہ نے دیا تھا۔ لیکن جب بھی کوئی مرحلہ آیا امام حسین نے ہمیشہ عباس کی پشت پہ ہاتھ رکھ کے کہا عباس یہ کربلا نہیں ہے، عباس یہ کربلا نہیں، اور عباس صرف مولا کا چہرہ دیکھ کے خاموش۔
ابھی تو سوچیے آپ، میں بہت سادے سودے مصائب اب کم پڑھتا ہوں، میری اتنی طاقت نہیں کہ میں بہت پڑھوں۔ ایسا جس کا بھائی ہو، ہمارے بھائی میں کوئی نہ کوئی خیر ہوتا نہ کوئی عمل ہوتا، ہم اتنا یاد کرتے ہیں۔ اور حسین کا بھائی تو اتنا مطیع و فرما بردار بھائی تھا کہ جس نے کبھی سر اٹھا کے بات نہ کی ہو۔ اللہ اور آپ یہ دیکھیے کہ شہادت کے وقت تک زخمی حالت میں انسان، آپ غور سوچیے اس بات پہ کہ جب امام حسین نے جناب عباس کے زانوں کو اپنے سر پہ رکھا، ہٹا لیا، پھر رکھا، پھر ہٹایا، کہا عباس یہ کیا بار بار کرتے ہیں؟ کہا آقا مجھے یاد ہے، سننا یہ ہے کہ جب رسول اعظم دنیا سے جا رہے تھے تو میرے بابا کے زانوں پہ سر تھا، اور جب میرے بابا جا رہے تھے امام حسن کے ساتھ، اور جب امام حسن دنیا سے جا رہے تھے تو امام آپ کے زانوں پہ سر تھا، اور جب میں جا رہا ہوں تو آپ سر رکھے لے، لیکن آقا جب آپ گھوڑے سے گریں گے تو آپ کا سر کون رکھے گا؟ اسی لیے میرا دل کلیجہ پھٹا جا رہا ہے۔ اللہ کیسا با وفا بھائی تھا بھائی۔ لاشے کو نہ لے جائیے، میں بچی سے شرمندہ۔ اللہ دو چار جملوں کی زحمت ہے بھائیوں۔ خیموں میں آگ لگ گئی، جناب زینب کے سر سے جب چادر چھینی جا رہی تھی تو زینب نے کسی کو آواز نہیں دی تھی، نہرے برائت کر رکھا، اے میرے غیرت دار بھائی اب تو آ جاؤ، اب تو سر سے چادر بھی جا رہی ہے۔ جب یہ لٹا ہوا قافلہ مدینے آ گیا، یہ جملے آپ سنیں، محسوس کریں، رونے میں کنجوسی نہیں کروں، انسان کو رونا بہت ضروری ہے، باقی مجلس میں کیا تو دنیا پڑھ دی جائے۔ سیدہ کی فرمائش ہے رونا، خالد ذاکر کا چہرہ دیکھنا تھوڑی نہ آتے، رونے آتے ہو۔ اللہ اکبر، اللہ جب یہ لٹا ہوا قافلہ مدینے جب جناب زینب نے ام البنین کے گلے میں باہیں ڈالی اور ایک جملہ کہا، اے اماں میرا بھائی حسین مارا گیا، اے اماں حسین کے لاشے میں گھوڑے دوڑا دیے گئے۔ ایک مرتبہ طرف کے کہا، ارے میرا عباس کہاں تھا؟ کہا اماں عباس کے بازو کاٹ لیے گئے، سر پہ گردے آہیں، سر پہ گردے آہیں نہیں لگا، یہ سب پہلے شہید ہو۔ اب آخری جملہ سنو، تو ام البنین نے ایک جملہ کہا، بھائی بہت مضبوط بات ہے، اے میرے عباس اگر تمہارے بازو نہ کاٹے گئے ہوتے تو دنیا میں کوئی بہادر پیدا نہ تھا جو تمہارے سر پہ گرد مار دیتا۔ ہائے میرے لال، تمہاری ماں تمہارا غم کیسے سیعلم الذین ظلموا اللہ لعنت اللہ علیہ۔ پروردگار عالم اس ذکر خیر قبول فرما لے، تمنا واردوں پورا کر، بانی مجلس دلی آجا تمنا۔ پروردگار عالم بانی مجلس کے روزی کاروبار میں کل مومنین کے روزی کاروبار برکت دے، اپنے خزانے سے مدد فرما، مومنین شاد اور آباد رہے، ہر بلا مصیبت سے
بہرحال شہر میں ملک میں امن و امان رہے، محبان اہل بیت زندہ سلامت رہے، ہم لوگوں کو حسین کے رونے والوں میں شمار فرما، ہمارے امام کو ظہور میں تاجر فرما۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ قل ہو اللہ کی تلاوت فرما۔ جناب دلاری مرزا صاحب، ابن اصغر مرزا صاحب، آفاق مرزا صاحب ابن دلاری۔